یقیناً یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انزل الناس علی مراتبہم او کما قال علیہ السلام، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کا مرتبہ دو۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے ایک اعزازی پروگرام ہے ان دو دختران کی شان میں۔ یقیناً یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کا اعزاز کریں اور ان کا ہم شایان شان ان کا استقبال کریں۔ اللہ پاک میدان محشر میں ان کا شایان شان انشاءاللہ اعزاز فرماوے گا۔ جہاں تک تعلیم کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس تعلیم انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہے، مختلف انسان صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر دی کہ الناس معادن، کہ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے زمین کے اندر لوگ کان کی طرح ہوتے ہیں، جیسے زمین کے اندر چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے اور مختلف معدنیات ہوتی ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں چھپی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک اپنی قدر آپ کرے، اپنی قدر آپ کرے۔ جب انسان خود کی قدر آپ کرتا ہے تو پھر مخلوق اس کی قدر کرتی ہے۔ جب انسان ناقدری میں مبتلا ہوتا ہے، خود کی قدر نہیں کرتا، تو پھر مخلوق اس کی قدر نہیں کرتی۔ اسی لیے جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہاں محترمہ عائشہ قاضی جنہوں نے UPSC کا جو اگزام دیا ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دی ہے اور میں نے اس انٹرویو کو سنا ہے ایک چینل کے ذریعے سے۔ تو اس میں سامنے والے شخص نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ بہت ساری آپ دشا میں جا سکتے تھے، آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے اور بھی دیگر لائن کو آپ چوائس کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس لائن کو چوائس کیوں کیا؟ اس وقت انہوں نے جو دردمندانہ جواب دیا ہے، میں بصمیم قلب آپ کو اس سلسلے میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ محترمہ نے اس موقع پر یہ جملہ کہا کہ یقیناً ایک ڈاکٹر بھی قوم کی خدمت کرتا ہے اور بہت سارے افراد قوم کی خدمت کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ شعبہ اور یہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے یقیناً مکمل طور پر قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، ایک اچھے انداز سے، ایک بہترین اور عمومیت کے ساتھ قوم کی خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا نظریہ ہے، ہمارے ان نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اس نظریے پر۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، معاف کیجیے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانان جو ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، 10ویں 12ویں کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا اس تعلیم کے تئیں، اس تعلیم کے پیچھے فقط یہ مقصد ہو کہ میں اچھا بنگلہ بنا لوں، میں اچھی گاڑی خرید لوں اور میرا کریئر اور میری اپنی پرسنلی لائف ایک چمکدار اور اچھی بن جائے، تو میں معاف کیجئے گا شاید میں غلط ہوں کہ یہ تعلیم کی ناقدری ہے، یہ علم کی ناقدری ہے۔ آپ نے اپنی نیت کو محدود رکھا ہے۔ ہم اپنی نیت میں اور ارادے میں وسعت پیدا کریں کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں، اس علم کا مقصد صرف میری ذات نہیں ہے، بلکہ اس علم کا مقصد ہے خدمت خلق۔ جیسے کہ یہ جو ماشاءاللہ اگزام دیا ہے انہوں نے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، پبلک سروس، UPSC پبلک سروس اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بھئی قوم کی خدمت کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ المختصر اسی طریقے سے جو دوسری دختر اور ماشاءاللہ جو دوسری محترمہ ہے روما، انہوں نے بھی ایک بہت ماشاءاللہ گاؤں کا نام ہی نہیں بلکہ
پورے تعلقے کا اور پورے ضلع کا نام اونچا کیا ہے. اللہ آپ کی اس بہادری کو اور اللہ آپ کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرمائیں. ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نوجوانان یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، اتنا بڑا خرچ کیا گیا ہے، اس کو رسمی طور پہ نہ بنائیں. اس پروگرام کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو پروگرام کے آرگنائزر ہے اور جنہوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے، اپنا اثاثہ لگایا ہے، وہ صرف ان 2 بچیوں کا اعزاز کر کے صبح میں ہم باتوں کو بھول جائے، 2-3 دن گزر جائے تو بس یہ بات ایسی نسیہ منسیہ ختم ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے. اس پروگرام کا اصل مقصد ہے ہمارے بچے بیدار ہو جائیں، ہمارے نوجوانان بیدار ہو جائے، اپنے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. زندگی کا اگر ہم مقصد نہیں بنائیں گے تو زندگی فضول ہے، اس کا خیال رکھیں. اسی لیے المختصر قرآنی اسلوب اور قرآن کریم کا ایک بہترین ہمیں ایک سبق ہے. جیسے کہ ہمارے سر نے بھی اس سلسلے میں بتلایا ہے کہ منصوبہ بندی، پلاننگ کریں، اپنی زندگی کی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں. یہ بہت ضروری ہے اس چیز میں. قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہمیں ابھارا ہے اور قرآن کریم نے اپنے اوقات کو متعین اور اپنے اوقات کو منظم ترتیب دینے کی قرآن کریم نے چھوٹی کی ترغیب دی ہے نا، چھوٹی کی ترغیب دی ہے قرآن کریم نے. ہم اسلام کو سمجھتے نہیں، ہم اسلام کی تعلیمات کو جانتے نہیں، معاف کیجئے گا. قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اپنے اوقات کو ترتیب دو. وقت کا بڑا، اسلام نے وقت کی بڑی اہمیت بتلائی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے وقت کبھی بھی نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، وقت پر ہی پڑھی جا سکتی. وقت کو ترتیب دو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل ہوگی. بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بہت خوشی ہوئی. میں بصمیم قلب اور خصوصاً جو حلقہ داپولی کے اعتبار سے انجمن دردمندان تعلیم و ترقی حلقہ داپولی ایک ٹرسٹ ہے جو قوم و ملت کی خدمت انجام دیتی ہے اور تعلیمی اور فلاحی کام کرتی ہے، میں انجمن دردمندان تعلیم و ترقی حلقہ داپولی کی طرف سے ان 2 دختران اور محترمات کا بصمیم قلب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور جزاکن اللہ و احسن الجزا کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین نمونہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو بے انتہا قبول فرمائے. قوم و ملت اور اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا عزم اور حوصلہ جو آپ کے دل میں یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ اس حوصلے کے ثمرات اور اس کے نتائج پورے معاشرے میں جاری فرمائے.